بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل گلوبل لاؤنج۔ میرے تمام ویورز کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش آباد ہوں گے۔ بہشتی زیور آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور بہت اچھے اور انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں اور ہماری معلومات میں اور ہماری جنرل نالج میں بہت اضافہ ہو رہا ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہیں اور بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم ہوتی ہیں لیکن ہم بھول گئے ہوتے ہیں۔ کتابوں کا مطالعہ کرنے سے وہ ہمیں سب دوبارہ سے یاد آ جاتا ہے اور ہمارے ذہن نشین ہو جاتا ہے دوبارہ سے، اور کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ نے کبھی سنی جانی نہیں ہوتی ہیں لیکن ان کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، تو وہ اس کتاب کے تھرو ہم آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے نئے ٹاپک کی طرف ہم آ گئے ہیں، کتاب السلوک والاحسان۔ اس میں ہم آج کا جو ٹاپک لیں گے وہ ہے اخلاق ذمیمہ اور ان کا علاج۔ اس میں آپ کو ڈفرینٹ ٹائپ کے ٹاپکس ملیں گے۔ اس میں آپ کو الگ الگ اور بہت انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں جو ہماری ڈیلی لائف میں بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور بہت اہمیت رکھتے ہیں، تو ان کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہارے جسموں اور صورتوں کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب اور اعمال کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کو قبول نہیں فرماتے جو بظاہر اچھے معلوم ہوں مگر حقیقت میں یہ اخلاق اور توجہ قلب سے خالی ہو۔ مثلاً کوئی شخص بظاہر عبادت میں تو مشغول ہے مگر اس کے دل میں غفلت چھائی ہوئی ہے اور اس بات کی طرف توجہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے، یا کوئی اور کام کر رہا ہے تو عبادت مقبول نہیں ہوگی اگرچہ اس صورت میں بھی فرض ذمے سے ساقط ہو جائے گا مگر مکمل ثواب سے محروم رہے گا، اس لیے کہ دل جسم کا بادشاہ ہے۔ جب تک اس کی اصلاح نہیں ہوگی اس وقت تک دوسرے اعمال درست نہیں ہوں گے۔ لوگ آج کل اس میں بہت بڑی بڑی کوتاہی کر دیتے ہیں، ظاہری اعمال تو تھوڑے بہت نظر آتے ہیں اور ان کا علم بھی کسی حد تک حاصل کرتے ہیں مگر باطنی اصلاح اور قلب کی درستگی کی کچھ بھی فکر نہیں کرتے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ امراض باطنیہ، ریا، کینیا، حسد وغیرہ کا علاج تو کوئی ضروری نہیں، فقط ظاہری اعمال نجات کے لیے کافی ہیں، حالانکہ اصل مقصود اصلاح قلب ہے۔ جیسا کہ مذکورہ حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اور اعمال ظاہری ہیں، قلب کے درست ہونے اور ظاہر اور باطن میں کچھ ایسا قدرتی تعلق ہے کہ بغیر ظاہری حالت درست کیے باطنی حالت درست نہیں ہوگی، اور جب تک ظاہری اعمال پر دوام، ہمیشگی اور پابندی نہ ہو اصلاح باطن دوام نہیں رہتی، اور حب باطنی حالت درست ہو جاتی ہے تو ظاہری اعمال خوب اچھی طرح ادا ہو جاتے ہیں۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح اعمال ظاہر، صوم، صلاۃ وغیرہ کا ادا کرنا اور ان کے ادا کرنے کا طریقہ جاننا واجب ہے، اسی طرح قلب کو باطنی امراض، ریا، نمود، کینہ، حسد اور بغض وغیرہ سے صاف رکھنا اور ان مہلک امراض سے قلب کی صفائی کا طریقہ جاننا اس کا بھی بہت ضروری ہے۔ تو ان باتوں کو جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو تمام بدن درست ہوتا ہے، اور جب وہ فاسد ہو جاتا ہے تو تمام بدن فاسد اور خراب ہو جاتا ہے، اور آگاہ رہو کہ وہ ٹکڑا دل ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اعضاء کی درستگی اور اطاعت خداوندی بجا لانا دل کے درست ہونے پر موقف ہے، کیونکہ دل جسم کا بادشاہ ہے اور رعیت کی اصلاح موقوف ہوتی ہے بادشاہ کے نیک ہونے پر، پس اعضاء نیک کام اس وقت ہی کریں گے جب دل نیک ہوگا، لہٰذا دل کی اصلاح کی کوشش کرنا واجب ہے۔ دیکھیے، شریعت نے ایسی حالت میں جب انسان کو کھانے کی شدید خواہش ہو اور حالت میں نماز پڑھنے سے طبیعت پریشان ہو تو حکم یہ دیا ہے کہ ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، پہلے آپ کھانا کھا لو پھر نماز پڑھ لو، بشرطیہ کہ نماز کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ عبادت سے مقصود اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری اور بندگی کا اظہار ہے، اس طرح کہ وہ ظاہر و باطن اس عبادت میں مشغول ہوں اور غیر اللہ کی طرف حتیٰ کل امکان توجہ نہ رہے۔
اور جب بھوک لگی ہو تو اگرچہ بدن ظاہر میں تو نماز پڑھنے میں مشغول ہوگا لیکن دل پریشان رہے گا اور چاہے گا کہ جلدی جلدی نماز سے فارغ ہو جائیں تاکہ جلدی سے کھانا مل جائے اور اللہ کے سامنے جس طرح بھی ہو حاضری چاہیے تھی۔ اس میں بہت بڑا خلل واقع ہوگا۔ ایسی حالت میں لہٰذا نماز کو مکروہ کیا گیا کہ جن سے یہ معلوم ہو کہ نظر خداوندی کا محل قلب ہے۔ شریعت مقدسہ نے اس کی اصلاح کا بہت بڑا انتظام کیا ہے۔ بزرگان دین نے اصلاح قلب کے لیے برسوں مجاہدے اور ریاضتیں کی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میانہ روی کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنا بہتر ہے رات بھر ایسی حالت میں نماز پڑھنے سے کہ دل غافل ہو۔ 2 رکعت نماز آپ پڑھ لیجئے دل سے، بجائے اس کے کہ آپ ساری رات عبادت کریں لیکن دل آپ کا غافل ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ اس کے فرائض، واجب اور سنن کو حضور قلب کے ساتھ ادا کرے، اگرچہ قیام و قرات وغیرہ طویل نہ ہو، ایسی 2 رکعتیں رات بھر غفلت قلب کے ساتھ نماز پڑھنے سے کہیں بہتر ہے کہ مقبول ہیں کہ اس حدیث سے کہ تمام قلب کی کس طرح قدر کرنی ہے قدرتاً تاکید معلوم ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فی الحقیقت فعل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے کہ ایسا کام کیا کہ مقدار مطلوب نہیں تھی کہ کتنا کام کیا، کام باقاعدہ عمدہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب اور مقبول، اگرچہ تھوڑا ہی ہو، اگرچہ بہت زیادہ کام نہ ہو لیکن بے قاعدہ اور بے ضابطہ اور غفلت سے ہو تو ناپسندیدہ ہے۔ تو اگر آپ نے عبادت بھی کرنی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری رات عبادت کریں کھڑے ہو کے اور اس میں دل آپ کا غافل رہے اور ذہن کہیں اور بھٹکتا رہے آپ کا، اور پھر یہ ہو کہ میں نے تو ساری رات عبادت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، ہر کام کا نیت دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوتا ہے۔ تو بے شک آپ تھوڑی سی 2 رکعت ہی ادا کریں لیکن بڑے دل سے اور دھیان لگا کے ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ اس میں ہی آپ کو بہت اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اللہ بہت رحیم و کریم ہے، رحمان و رحیم ہے، بہت بخشنے والا ہے اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے توبہ کیجیے، استغفار کیجیے اور ہمیشہ اللہ سے اچھے کی امید کیجیے۔ امید ہے یہ ابھی جو بیسک آپ کے لیے اخلاق ذمیمہ اور ان کا علاج میں جو ایک تعارفی ایک کہہ لیں کہ پیش تھا، یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ان میں کون کون سے اخلاق ذمیمہ میں کون کون سے ٹاپکس آتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں، تو امید ہے آپ کو بہت پسند آئیں گے اور آپ کی نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور انشاءاللہ آپ سے نئی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ جب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے، سائمہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔